وہ گردماد والی بات میری خودداری پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگی۔ جب تک میں نہ سمجھ لڑکا تھا وہ لوگ مجھ سے ملازموں جیسا برتاؤ کرتے رہے۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ میں تعلیم حاصل کرتے ہی ان کے ہاتھ سے نکل جاؤں گا، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کے آنچل سے باندھ کر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ جہان دید تھے، یہ سمجھتے تھے کہ مجھ جیسے جوان کو ان کی جوان بیٹی ہی باندھ کر رکھ سکتی ہے۔ میں ان کی مکاری اور چال بازی پر غصہ سے کھول گیا۔ میں نے غزالہ کی گداز باہوں کو دونوں ہاتھ سے تھام کر اسے اپنے سے الگ کیا، ایک نظر اس کی سلگتی ہوئی جوانی کو دیکھا، پھر فیصلہ کیا۔ اگر آج میں اس بدن کی لذت سے آشنا ہو گیا تو ایک بار پھر یہاں غلام بن کر رہ جاؤں گا۔ عورت کا نشہ بار بار مجھے پکارے گا اور میں بار بار بہکتا چلا جاؤں گا۔ چچا کی مثال میرے سامنے تھی، وہ اپنی مستقل مزاجی کے باوجود چچی کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ غزالہ نے بھی اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ابھی تو وہ جسم کے دسترخوان پر اپنی جوانی کا ذائقہ پیش کر رہی تھی، اس کے بعد نہ جانے کیسی کیسی ادائیں اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والی تھی۔ پھر اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا، میں ساحق احمق نہیں ہوں کہ تم سے شادی کروں اور یہاں غلام بن کر رہ جاؤں۔ غزالہ کو اس کے والدہ نے کبھی پھول کی چھڑی سے نہیں مارا تھا اور میں نے بڑی حقارت سے اسے دھکیل دیا تھا۔ وہ بستر پر چاروں شانے چت ہو گئی تھی۔ پہلے چند ساتھ کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ توہین کے احساس سے تلملائی، توہین کا احساس بھی تھا، غصہ بھی تھا اور میرے بازو میں مچلنے کی دیوانگی بھی تھی۔ راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تم نہیں جا سکتے، تم کیسے پتھر ہو؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں غلام نہیں بنانا چاہتی، تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے، کوئی سودے بازی پسند نہیں کرتے، نہ کرو، مگر میرے جذبات کو سمجھو۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، چھوڑو مجھے، میں تمہارے ایک فریب میں آ کر اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتا، دور ہٹو۔ میں نے پھر اسے دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے گئی۔ اس بار توہین کا احساس اس پر غالب آ گیا، وہ جھلا کر چینکنے لگی، سور کے مینے میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، مگر تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ میرا منہ نوچنے کے لیے اچھل کر میری طرف آئی، میں نے اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑ لیا۔ وہ لمبے اور نوکیلے ناخن اور وہ پھری ہوئی شیرنی کی طرح بار بار مجھ پر جبٹ رہی تھی اور ساتھ ہی چینکتی بھی جا رہی تھی۔ تم ذلیل کمینے، ہمارا جھوٹا کھانے والے، تم مجھے ٹھکرا رہے۔ چچا، چچی اور ظہیر وغیرہ کی آوازیں آنے لگی۔ وہ کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ دروازہ کھولو، کیا ہو رہا ہے؟ غزالہ، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ کون ہے کمرے میں؟ دروازہ کھولو۔ میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگی، پھر دروازہ کھولتے ہی اپنی ماں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، منظر لوٹنا چاہتا ہے، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، جب تک یہ کمینہ رہے گا میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مجھے یہاں سے لے چلیے ممی۔ میں اس کے جھوٹ اور چلتر بازی پر حیران تھا کہ چچا نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، حرام خور، تم اتنی کمینگی پر اتر آئے ہو؟ یہ جھوٹ ہے ڈیڈی، غزالہ نے چینک کر کہا۔ میں نے اسے بلایا تھا صرف یہ کہنے کے لیے کہ کیسر ایک بہت بڑے افیسر کا لڑکا ہے، تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ اس پر یہ کم بخت کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیسر کو اپنا رقیب سمجھتا ہوں۔ پھر یہ کھلی بے شرمی کی باتیں کرنے لگا۔ آج اس بات کا فیصلہ کیجیے، یہ گھر میں رہے گا یا میں رہوں گا؟ تم بازاری عورت سے بھی بدتر ہو۔ چچا جان نے میرے منہ پر تماچا رسید کیا۔ تم میرے سامنے میری بیٹی کو بازاری کہہ رہے ہو؟ تم خود بازاری ہو، شریفوں کے ہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دوسری بار تماچا مارنا چاہا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس ہاتھ کو پرے جھٹک کر کہا، بس اب مجھ پر ایسا ہاتھ نہ اٹھانا، آج سے میں تمہارے تمام رشتے توڑ رہا ہوں۔ تم لوگ بچپن سے مجھے بے وقوف بناتے آئے ہو، جوانی میں تمہاری بیٹی مجھے بے وقوف بنا کر اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے، میں تم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اب یہاں میرا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے جانے لگا۔ دروازہ پر ایک طرف غزالہ اپنی ماں سے لپٹی ہوئی کھڑی تھی، دوسری طرف شاہینہ اپنے بھائی ظہیر کے پیچھے کھڑی اپنی کٹورا جیسی آنکھیں پھیلا کر مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ چچا اور چاچی دونوں ہی چینک کر مجھے چیلنج کر رہے تھے، عدالت میرے حق میں فیصلہ نہیں سنائے گی، وہ بڑبڑا رہے تھے، لیکن میں نے شاہینہ کے سامنے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ شاہینہ، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں اس کے متعلق سوچنا اور سمجھنا نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ ایسی اخلاق سے گری ہوئی باتیں میری بہن کے کانوں تک پہنچے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ میرا ہاتھ میں بولی، آپ یہاں سے نہیں جائیں گے نا۔ ذرا دیر کے لیے میرا فیصلہ کمزور پڑ گیا، میں اس معصوم کو اس گندے ماحول میں چھوڑ کر کیسے جاؤں، لیکن یہاں رہ کر میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ ایک بھائی کا فرض پورا کرنے کے لیے لازمی تھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں اور اپنی تمام دولت اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دوں۔ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، میں جاؤں گا،
میں اپنی اور تمہاری بہلائی کے لیے جاؤں گا، اگر آؤں۔ 8 سال کی جدائی ہمیں دور نہ کر سکی، آئندہ بھی اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکے گی۔ میں بہت جلد تم سے آ کر ملوں گا۔ ظہیر غصے اور بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس پر حقارت کی ایک نظر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں آ کر میں اپنے کپڑے، کتابیں اور دوسرا سامان باندھنے لگا۔ کوئی یہ دیکھنے نہیں آیا کہ میں اس گھر سے کیا لے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے لیے جو بھی چیزیں ضروری سمجھی اسے اٹھا کر رکھ لیا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد اپنا بوریا بستر سمیٹ کر میں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنی پھوپھی کے یہاں چلا آیا۔ پھوپھی شادرہ میں رہتی تھی۔ پھوپھا کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ ان کی لڑکی زرینہ تقریباً میری ہم عمر تھی۔ 3 وقت کی روٹیوں کے لیے وہ بھی محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی محنت مزدوری کر کے عزت و آبرو سے زندگی گزار رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر پھوپھی میری بلائیں لینے لگی۔ میں نے کوٹھی چھوڑنے کی تفصیل سنائی تو وہ چچا جان کو کوسنے اور گالیاں دینے لگیں۔ وہ 2 کمروں کے ایک کچے مکان میں رہتی تھیں۔ انہوں نے ایک کمرہ میرے رہنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ میں یہ سوچ کر آیا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا بن کر اس گھر کے اخراجات پورے کروں گا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئیں۔ انہوں نے ذرا سمجھایا کہ اور ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے اپنی ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلا آیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ بہت سی سوچیں دماغ میں لپک رہی تھیں۔ چچا کی مکاریوں نے مجھے اپنی زندگی عمر سے زیادہ سوچنا سکھا دیا تھا۔ میں گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ان سے اپنا حق چھین لینے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کن لوگوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ سب ہی سے تعاون کی توقع تھی، مگر چچا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ میری طرف سے مقدمہ بازی کے لیے کوئی عدالت تک نہیں جائے گا، کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں سب ہی غریب تھے۔ جن کے پاس تھوڑی بہت پونجی تھی وہ اسے میری خاطر داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ سوتے جاگتے اور سوچتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کسی نے میرے شانے کو چھولے سے جھنجھوڑ کر جگایا۔ آنکھ کھلی تو نگاہوں کے سامنے زرینہ تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اب تک اس کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی مترنم آواز کانوں میں رس گھولنے لگی۔ اٹھ جائیے، 10 بج رہے ہیں، امی اسکول چلی گئی ہیں۔ جاتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نہ جگاؤں، مگر ایسا بھی کیا سونا ہے، باہر جا کر دیکھیے دھوپ نکل آئی ہے۔ کیا بڑی کوٹھیوں والے اسی طرح دن چڑھے تک سوتے ہیں؟ اب میں کوٹھی والا کہاں رہا، میں تو اسی مقصد کے لیے وہاں سے آیا تھا کہ وہ کوٹھی اور تمام جائیداد حاصل کروں گا۔ اگر اسی طرح سوتا رہا تو شاید کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ نگاہوں کے سامنے مسکرا رہی تھی، جیسے صبح مسکراتی ویسے ہی اس کے چہرے پر تازگی تھی۔ بھوری آنکھیں، کھڑی ناک۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول جھکا لیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اف، غزالہ نے مجھ سے کتنی زبردستی دشمنی کی تھی۔ اب بھی میری تھیلی کے سائے میں ریشمی دھڑکنیں بج رہی تھیں۔ ایک سے متعارف ہو کر دوسری طرف خیال بہک رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ناشتہ کیا۔ کسی طرح زرینہ کا سامنا کرنے سے کتراتا رہا۔ جب 1.5 گھنٹے بعد شاہکوٹ جانے والی بس میں آ کر بیٹھا تو اس وقت یہ سوچ کر رہا تھا کہ مجھے پھوپھی کے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں بہت جلد کہیں ملازمت تلاش کروں گا۔ ملازمت نہ ملی تو بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گا اور کسی دوسری جگہ اپنی رہائش کا انتظام کروں گا۔ کبھی پٹواری سے ملاقات نہ ہوتی، کبھی ملاقات ہوتی تو وہ اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے مجھے ٹال دیتا۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ زمینوں کا اصل مالک ناصر علی ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ریکارڈ میں ذمہ دار کی حیثیت سے کس کا نام درج ہے۔ چچا نے اس کے پیچھے اچھی خاصی رقم صرف کی تھی۔ آخر ایک دن اس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ اپنا ریکارڈ نہیں دکھائے گا۔ اگر میں دیکھنا چاہوں تو کسی وکیل کے ذریعے عدالت میں درخواست دے کر معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ میں مایوس ہو کر چلا آیا۔ اب تو میرے پاس شاہکوٹ آنے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں کسی وکیل کی خدمات کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ پھوپھی اپنی حیثیت سے زیادہ میرا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ ان کے مجبور کرنے پر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ 2-4 رشتہ داروں نے مجھے سمجھایا تھا کہ وکیلوں اور عدالتوں کے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ زمین کا جھگڑا کبھی 1-2 پیشیوں سے ختم نہیں ہوتا، سال تک مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہی ایسا مقدمہ بازیاں کرتے ہیں۔ میں نے بظاہر ان کے مشوروں کو تسلیم کر لیا، لیکن میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کبھی پھوپھی کی غربت کا خیال ستاتا تھا اور کبھی چچا سے انتقام لینے کا بھوت سر پر سوار ہو جاتا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اس مکار چچا کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں تاکہ ان کی آئندہ نسل ہی ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا نہ رہے، لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا۔ ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح کی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں اپنی زمین اور جائیداد ان سے چھین لوں۔ ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح کوئی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں اپنی
زمین اور جائیداد ان سے چھین لوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیال ہی خیال میں آرزو کرتا ہے کہیں سے اسے طلسمی چراغ مل جائے یا حضرات کا علم حاصل ہو جائے تاکہ وہ دشمنوں کو زیر کر سکے اور زمین میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر کے اس دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ میں بھی کچھ اس اندازے سے سوچنے لگا۔ میرا اندر انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر کوئی ایسا پرسرار علم سیکھنا چاہتا تھا جس سے میرے دشمن دہشت زدہ ہو کر میرے قدموں میں جھک جائیں۔ یہ بچکانہ خیالات تھے، لیکن جیسا کہ میری عادت تھی میں جس چیز کو دیکھتا اس میں اپنی نظریں فوکس کر دیتا تھا اور جو سوچتا اسی خیال پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا تھا۔ اس عادت کے مطابق میری توجہ اسی خیال پر قائم ہو گئی کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، یعنی کوئی پرسرار علم حاصل کرنا چاہیے، یا کوئی جلالی وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا چلہ کشی کرنی چاہیے، یا پھر کالا جادو سیکھنا چاہیے۔ کالے جادو کا خیال میں نے دل سے نکال دیا کیونکہ اسلام میں جادو تو ٹونے اور سفلی عمل کی ممانعت ہے۔ میں کوئی ایسا عمل سیکھنا چاہتا تھا جس کے ذریعے چچا میرے زیر اثر آ جائیں اور بلاچون و چرام تمام زمین اور جائیداد میرے حوالے کر دیں۔ ایک علم ہے ہیپناٹائز، جس کے ذریعے میں انہیں اپنا متی و معمول بنا سکتا تھا۔ ایک علم ہے ٹیلی پیتھی، یعنی خیال خوانی کے ذریعے میں ان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتا تھا۔ میرے شناساؤں میں ایسے علوم سیکھنے والا کوئی استاد یا رہنما نہیں تھا۔ میں بازار سے اس سلسلے کی کئی کتابیں خرید کر ان علوم کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے لگا۔ وہ کتابیں مجھے زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے آئیں۔ یہ سچ ہے کہ محض کتابوں سے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو حضرات ہیپناٹائز اور ٹیلی پیتھی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ارتکاز توجہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ارتکاز توجہ کے بغیر اس میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور میں تو بچپن ہی سے توجہ اور خیال کی قوت کو کسی ایک مقام پر مرکوز کر دینے کا عادی تھا، لہذا شمع بینی کی مشقوں کے دوران مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا، اس وقت میں اپنے کمرے میں مومی شمع روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شمع کی لو کو ایک ٹک دیکھتا رہتا۔ شمع بینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پر قائم رہتی کہ میرے آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے، میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کی شکنجہ میں جکڑ سکتا ہوں۔ اگرچہ میں پہلے مرحلے میں مجھے ایسی جارحانہ طرز کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی، مگر میں اپنے خیالات سے مجبور تھا۔ اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے جوش اور جذبوں پر قابو پا لیا اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شمع کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اب میں جلتی ہوئی لو پر نظریں جمائے دل ہی دل میں کہتا تھا، اس روشن میں جو چمک ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے، اس میں جو گرمی ہے اور حرارت ہے وہ بھی حرارت میری نگاہوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ماہ تک بلا ناغہ یہ مشق جاری رہی۔ ابتدا میں قدرے مایوسی ہوئی کیونکہ چند ماہ کے عرصے میں ہی خود کو ہیپناٹائز کا ماہر سمجھنے لگا تھا، خود کو ماہر عمل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو غورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوششیں کرتا تھا۔ کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیپناٹائز کے ماہر نظر آتے۔ اس عمل کے اصول کے لیے صبر و تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے، لہٰذا میں پھر ایک بار سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کی بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشق کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی اور چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ پہل میں اپنے جسم میں رینگنے والی حرارت سے گھبرا گیا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب شمع کا وہ ننھا سا شعلہ میرے دماغ کو چھوتا تھا، میری آنکھوں میں اترتا تھا اور نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ میرے احساسات تھے۔ عملی طور پر میں کہاں تک کامیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ویسے میرے کالج کے ساتھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی، میرے ابا مرحوم یہ پیش گوئی کر چکے تھے۔ اسی بات کو چچی نے مختلف انداز سے متنفر ہو کر دہرایا تھا، مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہوا تھا۔ اب کوئی مجھ سے نگاہیں ملا کر باتیں نہیں کرتا تھا۔ باتوں کے دوران میرے مخاطب کی نظریں جھک جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے ماموں سے ملنے گجرانوالہ گیا تھا۔ ایک رات وہاں گزارنے کے بعد صبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا، میرے جسم پر لنڈے بازار کا ایک پوشیدہ سا سویٹر تھا، لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔ ٹرین میں بھی بھیڑ نہیں تھی، ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ کی فضا قدرے گرم رہتی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی سیٹ پر پلیتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال، داڑھی اور بھویں سب سفید ہو گئی تھیں۔ جسم لاغر تھا، مگر چہرے پر
عجب تازگی تھی۔ وہ ایک پتلی سی گڈری اوڑھے بیٹھا ہوا تھا جس میں بے شمار رنگ برنگے پابند لگے ہوئے تھے۔ ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑھے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا، رہنے دو بیٹا، ذرا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہاں سردی سے کلفی جمی جا رہی تھی اور بڑے میاں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مجھ سے جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے کہ میں سردی سے ٹھٹر رہا ہوں اور یہ بوڑھا بابا سردی سے لطف اٹھا رہا ہے۔ کیا یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں؟ بوڑھے بابا نے مسکرا کر کہا، میں آگ سے بنا ہوا نہیں ہوں، تمہاری طرح خاک کا پتلا ہوں۔ شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ بوڑھے بابا نے اس بات کا جواب دیا تھا جسے میں نے دماغ سے سوچا تھا۔ کیا یہ شدید حیرانی کا مقام نہیں تھا کہ جو بات میری زبان پر نہیں آئی تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا اور اس کا معقول جواب دیا تھا؟ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہیں لیکن کھینچ نہیں سکتی، اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، شاید اس لیے کہ میں شمع بینی کے مشرق میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ کہا، میرا خیال درست نکلا، تم شمع بینی کے مشرق کر چکے ہو۔ میں ایک دم سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شمع بینی والی بات بھی میں نے خاموشی سے سوچی تھی مگر انہوں نے سن لیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ جو باتیں میں سوچتا ہوں انہیں آپ سن لیتے ہیں، اسے تو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، آپ یقیناً دوسروں کے خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خیال خوانی ایک ایسا علم ہے جسے مکمل طور پر سیکھ لینے کے بعد اس کا عمل دوسروں کا دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور جو کچھ وہ سوچتے رہتے ہیں وہ اسے سنتا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، تمہاری معلومات درست ہیں بابا جی۔ میں نے گڑگڑا کر کہا، میں ایسے علم کے لیے بھٹک رہا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، مجھے اپنے علم کے خزانے سے ایک چٹکی بھیک دے دیجیے، میں آپ کا آسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جو علم تمہیں حاصل ہو رہا ہے تم ابھی اس کو اپنے کام میں لانا نہیں جانتے۔ خیال خوانی کا علم تو دور کی چیز ہے، دیکھو تم سردی سے ٹھٹر رہے ہو، کیا اس سردی سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے؟ کیا تدبیر کروں؟ کیسے تدبیر کروں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق اپنی جگہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا، مری کی برف باری یہاں کے موسم پر اثر انداز ہو رہی ہے، سردی واقعی ناقابل برداشت ہے اور اس حالت میں نے کھڑکی کھلی رکھی ہے، تم ذرا اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں توجہ سے دیکھو۔ میں اپنی نگاہوں کے سامنے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں گہرے انہماک سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے بابا کہہ رہے تھے، اب اپنے علم کو کام میں لاؤ اور یہ خیال قائم کرو کہ تمہاری ہتھیلیوں پر شمع کی لوہیں روشن ہیں اور ان کی نادیدہ حرارت سے تمہاری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا، اپنے دماغ سے تمام منتشر خیالات کو جھٹک کر صرف ایک شمع کی لو کو اپنی ہتھیلیوں پر روشن کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، میری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں، میری نگاہوں کی حرارت سرد لہروں کی پگھلا رہی ہے، مجھے ایک راحت بخش اور پرسکون حرارت کی ضرورت ہے اور وہ حرارت ان ہتھیلیوں تک پہنچ رہی ہے۔ ٹرین تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی، سرد ہوا کے جھونکے میری ہتھیلیوں تک آ رہے تھے، میں وہ فکریں بار بار دہرا رہا تھا۔ 1 منٹ کے بعد ہی میری ہتھیلیوں پر دھیمی سی حرارت ریگنے لگی، میری نگاہیں آنچ دے رہی تھیں، علم کی بند مٹھی کو کھول رہی تھیں، زندگی کی بساط پر پہلی بار عملی تجربے کا پانسا پھینک رہی تھیں۔ میری ہتھیلیاں گرم ہونے لگیں، پھر وہ حرارت ہولے ہولے رینگتی ہوئی سرسراتی ہوئی خون کی روانی کی طرح میرے رگوں میں دوڑنے لگی اور میرے سارے جسم کو گرمانے لگی۔ وہ ایسی راحت بخش اور پرسکون حرارت تھی جس کا میں متمنی تھا۔ میں مارے خوشی کے اپنے جسم کو ادھر ادھر سے چھو کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔